انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ یہ جو آپ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں نا، میرے بھائی یا تو بیٹھ جائیں یا چلے جائیں۔ میں صاف صاف بتا رہا ہوں، میں افراتفری نہ کریں، جن کو نہیں بیٹھنا ہے وہ چلے جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے آپ کو، انسان ہے، انسان کے جسم میں جو ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو انسان دور کرنے کے لیے کہیں ان کو جانا پڑتا ہے، تو اس لیے اگر آپ ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے واپس آ کر کے بیٹھیں اور جلسہ گاہ کو خراب نہ کریں۔ میری مائیں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل گئی ہیں، اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ جائیں، واپس آ کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ حضور کی سیرت بیان کی جائے، اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد جو کچھ آپ کو ملے اس کو آپ اپنے آپ میں جذب کر کے لے کر کے جائیں، اور پھر دوسری جگہ جا کر کے ایسے ہی بکھیر دیں جس طریقے سے موتی بکھیرے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کے نام پہ کہتے ہیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ آپ سنیں، تسلی کے ساتھ سنیں، جہاں بات اچھی لگے اس میں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین نظامت کا کام سنبھال رہے ہیں حضرت علامہ مولانا معراج صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی، اور بہت ہی اچھے طریقے سے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علامہ و مولانا مسلم اشرفی صاحب قبلہ۔ میں دیگر علماء اکرام کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس میں آپ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ آپ کہیں گے ظاہر سی بات ہے، جو انسان جانکار ہے، جو بندہ نہ جاننے والا ہے، دونوں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو برجستہ کہنا پڑے گا جس بندے نے تعلیم حاصل کی ہے، جس بندے نے تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، دونوں ایک جگہ برابر میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس رسول ہاشمی کی تعلیم کو حاصل کریں جس نے ہم اور آپ ہی کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو اس طریقے سے نوازا ہے، اس طریقے سے نوازا ہے کہ اس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مائک والے جو ہے اس کی آواز کو آپ کنڈیشن میں لے کر کے آئے، بہت زیادہ ہی جو ہے یہ آواز کھینچ رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے نا تو میرا جیسے تو کیا نہ جانے کتنے جو ہے بیٹھ کر کے ہی رہ جائیں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے نعت پڑھ رہے تھے، کوئی ان کی بھی آواز کھینچ رہی تھی، تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آواز کو بڑھا دیں لیکن یہ ویکو وغیرہ کم کر دیں تاکہ کیا ہے آواز کھینچے نہ، بس اتنی بڑی مہربانی کر دیں، مجھ پہ کرم فرمائی کر دیں۔ مجھے معلوم ہے مائک والے کی تعریف کر دی جائے تو وہ اور اچھے طریقے سے اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ اب دوسری طرف دیکھیے اللہ نے کیا کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ کیا غور کریں آپ، غور کرنے کا مقام ہے، قرآن کریم ہی کی دونوں آیتیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ حدیث کی ہے، نہیں، دونوں آیتیں قرآن کریم کی ہے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ جو بندہ، جو انسان علم دین حاصل کرتا ہے اس کا راستہ کسی اور طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، چاہے جنت والے چاہے جہنم والے دونوں برابر ہیں، نہیں، اللہ نے پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی جنت والے ہی کامیاب، زندہ باد زندہ باد، جنت والے ہی کامیاب ہے۔ پتہ کیا
چلا جو بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامرانی کے منزل پر فائز ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا اچھا بنے، میرا بیٹا جو ہے اچھے کردار کا بنے، میرا بچہ جو ہے میری تعظیم کرے، میرا فرما بردار بن کر کے رہے۔ تو فرما بردار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو جو ہے علم دین سکھائیں۔ اور میں یہ چیز آپ کو عرض کروں اور بہت بہترین طریقے سے سمجھاؤں، کوئی اور نہیں بلکہ علی گڑھ سے جب میں سفر کر رہا تھا اپنے گھر کی طرف، ٹرین میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا حضرت میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ وہ شخص رو کر کے عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے پاس 2 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں؟ دل گھبرا کیوں رہا ہے؟ دل پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا حضرت ایک بیٹا تو وہ ہے جس کو میں نے ڈاکٹری لائن میں ڈال رکھا ہے، اس کے لیے میں نے فصل بیچے ہیں، اس کے لیے میں نے زمین گروی رکھ دیا ہے، اس کے لیے میں نے زمین کو کٹ پر رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے دوسرا ایک لڑکا اور ہے جس کو میں نے مدرسے میں ڈالا ہے، اس کو خرچہ تک نہیں دیتا ہوں، کبھی کبھار جاتا ہوں تو 500 روپے دے دیتا ہوں۔ لیکن میں بتاؤں کہ حال یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ جو میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر کے قریب پہنچ چکا ہے، دور سے دیکھتا ہے، کہتا ابا السلام علیکم، اتنا کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا بیٹا جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، جو بیٹا میرا حافظ قرآن بن رہا ہے، میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم جب وہ بیٹا میرا گھر آتا ہے، بیگ رکھتا ہے، سب سے پہلے سلام کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ یا حضرت نہ تو میرے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ تو جو ہے میں اتنا پابند ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتا، نہ جانے کیا چیز پلائی جاتی ہے، بندہ مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، میرے ہاتھ کو سر پر رکھواتا ہے اور کہتا ہے ابا کوئی اور ہو یا نہ ہو تم میرے جنت کے دروازے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، کوئی من گڑت بات نہیں بتا رہا، یہ اپنے سفر کے ساتھ واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا میرا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے بچے کو جب بھی آپ ڈالیں نا کسی بھی سوسائٹی میں ڈالیں، میں منع نہیں کرتا، میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم مسلم کے بچے جو ہیں علم دین اس طریقے سے حاصل کریں اور پھراٹے دار انگلش بولے اور انگلش میں دوسرے کو اپنا اسلام سمجھائے، اپنا اسلام بتائے کہ حضرت میں نے جو ہے اس طریقے سے اسلام بتائے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ نہیں قوم مسلم کا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ انگلش پڑھ کر کے ہمیں اسلام سمجھا رہا ہے اور ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میری سوچ یہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے بچے کو کس کر گھڑے میں ڈال رکھا ہے۔ میں آج بہت ہی اپنے جو ہے میں الیاس بھائی کو بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر کے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو حافظ قرآن بنا ہے صرف میرے لیے نہیں بنا ہے۔ کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اپنے باپ کے لیے بنتا ہے، کوئی بندہ جو ہے انجینئر بنتا ہے اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے، کوئی انسان جو ہے وکیل بنتا ہے تو اپنے باپ کا سہارا بنتا ہے، اپنے باپ کا نام اونچا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں جو انسان حافظ قرآن بنتا ہے وہ صرف ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ بخشواتا ہے، وہ الگ ہے۔ ان کے والدین کے جو ہے سر پر قیامت کے دن جو تاج سجایا جائے گا وہ الگ ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو عالم دین بنائے۔ ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں اور اچھی طریقے سے اس کو سنیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ عمل کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں بلکہ حضور کو فوکس کریں، اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو بنائیں، اپنا آئیڈیل نبی کو بنائیں، اپنا آئیڈیل کسی کو اگر بنانا ہو تو میرے آقا کو بنائیں۔ اس لیے بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن کوئی گواہی رہے یا نہ رہے میرے مصطفیٰ کہتے جائے ارے چھوڑ دو یہ امت ہے، یہ امت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ نے رب کا فرمان سنا کیا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔
یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ دوسری طرف میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اہل اسٹیج کا طالب ہوں، توجہ کا طالب، کیا کہتے ہیں میرے حضور؟ العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت علم دین سے خالی نہ رہے۔ آج بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں ہم تو جاہل ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ علماء اکرام ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہاں قبر میں جاہل اور عالم نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا تم نے علم دین سیکھا کیوں نہیں تھا، تم نے علم دین کیوں نہیں سیکھا تھا۔ جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کے پاس عالم دین موجود ہے، مفتی موجود ہے، فتویٰ دینے کے لیے مفتی موجود ہے، عالم جو ہے مسئلہ بتانے کے لیے موجود ہے، حافظ کا قرآن کا حافظ جو ہے یہ بتانے کے لیے موجود ہے کہ یہ صورت اس بارے میں ہے، آپ یاد کر لیں۔ جب ساری چیزیں بتانے کے لیے موجود ہے تو آپ کوتاہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کس چیز میں اس چیز کو جو ہے ڈال رہے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں؟ یہ چیزیں دیکھی نہیں جائے گی تو پتہ کیا چلا کہ آپ کو علم دین جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا آج ہی سے اپنے دل میں عہد کر کے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے علم دین ضرور سیکھیں۔ میں کسی سے ہاتھ مجموعے میں اس لیے نہیں اٹھواتا ہوں اس معاملے میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ مسجد کے اندر لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حضرت کل سے داڑھی ہم رکھ لیں گے۔ پتہ کیا چلتا ہے 3 سال کے بعد داڑھی منڈی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب ایسا کیوں؟ بھلے ہاتھ تو اٹھایا تھا حضرت، لیکن بعد میں جو ہے ارادہ چینج ہو گیا، ارادہ بدل گیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ارادہ کرنے والے سن لو، کبھی تم نے غور کیا ہے جو انسان جو بندہ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس انسان کا حال ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ رب کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھا کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! جب یہ کیفیت ہے کیا رب کے ساتھ بھی کوئی ہنسی مذاق کرتا ہے؟ آج ہم اپنے والدین کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے، بولنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر دیکھا جائے تو والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ کسی اور نے نہیں بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے پاس حج بھی ہوں گے، جو بندہ عمرہ بھی کیا ہوگا، جس نے مال و زکات دیے ہوں گے، ساری چیزیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو ہے بندہ کیا کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگا۔ اس وقت جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اور ٹکڑا آنے کے بعد دوسرے پلڑے میں گرے گا، جو ہی ٹکڑا دوسرے پلڑے میں گرے گا وہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دیکھیں گے اچانک یہ پیدل کیسے گیا؟ تو اس وقت جو ہے پتہ کیا چلے گا؟ وہ کہیں گے جناب بتائیں تو صحیح، جہنم میں میں چلا جاؤں گا، مجھ کو جہنم میں لے کے چلے جائیں۔ لیکن یہ کون سا کاغذ کا ٹکڑا تھا جو بیٹھتے ہی فوراً میرے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، میرے سارے جو ہے ثواب کے کام کو ختم کر دیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ کہیں گے اے بندہ تو یاد کر تو نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو جھڑکا تھا۔ اللہ اکبر! کسی ایک کو جھڑکا تھا، کسی ایک کو جھڑکنے کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں تیار ہوا بندہ جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ آج غور تو کریں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے دل کو دکھا کر کے آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے دل کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کہہ دیا کرتے ہیں اے میرے والدین تم کیا جانتے ہو؟ ہم جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہو، جس نے جو ہے آپ کو کھانا کھلانا سکھایا ہو، جس نے جو ہے آپ کو ہر ایک قدم میں چلنے کے لیے بتایا ہو، آج تم اس سے بڑھ گئے تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں میرے والدین کا مرتبہ الگ ہے، میرے والدین کا مقام الگ ہے۔ میں کہوں گا اپنے والدین کی قدر کرو قدر، اسی لیے کسی شاعر نے
समझ रहे हैं? तो इसलिए इन बातों पर अमल किया करें। जो इल्म दीन आपको सिखाने के लिए आते हैं, इल्म दीन में आप शामिल होकर के लोगों को बताया करें कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बने, मेरा बेटा भी आलिम दीन बने, मेरा बेटा भी ना आलिम नबील बने। इसलिए मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि अपने बच्चे को किसी भी सोसाइटी में डालें, सबसे पहले इल्म दीन उनके घुट्टी में पिला दिया करें। और फिर रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, इसको भी जो है अपने नज़र में रखिएगा। इसलिए कि जिस तरीके से एक रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है ना, उसी तरीके से एक रोज़ा छोड़ने से भी बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। और कोई बंदा अगर एक रोज़ा छोड़ दे और ज़िंदगी भर रोज़ा रखता रहे तो भी जो है उस रोज़े का बदला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप अमल करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इशारा कर दिया नाज़िम साहब के पास हज़रत 2 मिनट, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शराब पीना हराम है, ऐसे ही नमाज पंजगाना छोड़ना हराम है। नमाज पंजगाना ऐसे ही छोड़ना हराम है। बंदा शराबी के पास बैठना गवारा नहीं करता है ना, तो अपने आप में बेनमाजी होकर के फिर अपने आप को बैठने की कोशिश कैसे कर रहा है। इसलिए कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो देख रहा है। रात में क्या कर रहे हैं वो भी देख रहा है, दिन में क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, किस तरीके से आप कमाई कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो अफरा तफरी है ना ज़्यादा, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। जी जी जी, मेरे हुजूर का फरमान है कि जब बंदा कोई भी गलत काम करता है ना, बच्चे गलत काम करते हैं या कोई बंदा, तो उसकी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जी जी जी, ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे हुजूर कहते हैं। इसलिए कि हर एक इंसान का फरमान तो झूठा हो सकता है, लेकिन हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। दोनों हाथों को कहते हैं उठा करके, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हुई, गुस्ताखी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से मुआफ़ अता फरमाए। आप सबको गवाह बना करके, बिलखुसूस उन फरिश्तों को गवाह बना करके जो आसमान से तशरीफ़ लाए हुए हैं, आज मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप भी करें।